سب جلسے احتجاج لانگ مارچ یہ سب کر کے تو دیکھ لیا خان صاحب نے. اب ایسا کون سا آپشن ہے ان کے پاس جس پر وہ عمل کر سکتے ہیں؟ آج کیا بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیں نا، سچویشن چینج ہو گئی ہے. پہلے تو تھا کہ پریشر ہے، الیکشن کروانا ہے، ان کے تنقید کا نشانہ بنانا ہے، توپے کرنی ہے، اور اس میں بڑے وہ کامیاب رہے. اب ڈرامیٹکلی سچویشن چینج ہو گئی ہے کہ وہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس اسلام آباد ہے وہ ہے، باقی کوئی بے معنی ہے، مطلب اتنی اہمیت کے نہیں ہے. اچھا، وہ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ سب توشہ خانہ جو اپنی وہ جن کا دل جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے وہ توشہ خانہ کا کیس کا ذکر کر دیتے ہیں. نون لیگی جو ہیں، بیچارے نون لیگی ویسے چپ ہو گئے ہیں، یہ سارے جلسے جلوس وغیرہ کر کے وہ بھی یہاں ہو گئے ہیں. یہ جو سچویشن نئی آئی ہے اس کے تحت کہ کیا ہو سکتا ہے، جی جی یہ جو ان کی -1 اور اس قسم کی ہے تو وہ بالکل ایک نئی صورتحال ہوگی. اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں، پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اعلان کیا آتا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی بات ہے. اب یہ آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد ان کے وہاں پہ تقریر ہو تو ہم کیا وہ مفروضے کی کیا بات کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن ان کا ایک جارحانہ طرز سیاست ہم دیکھ رہے ہیں. یہ طرز سیاست ان کو مزید مقبول بنائے گا یا سیاسی تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں وہ؟ کیسے تنہائی؟ انہوں نے سٹینڈ دی. جو آج جہاں عمران خان کھڑا ہے وہ صرف اس لیے کھڑا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں، لمبا نہیں پڑ گیا، لیٹ نہیں گیا، اس نے جو ہے وہ جھکا نہیں ہے، مطلب دیٹس دی اونلی ریزن. اور وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ، ان کے دلوں کے ساتھ جو جذبات پاکستانی عوام کے ہیں اس کے ساتھ وہ ریزونیٹ کر رہا ہے. مت بھولیے کہ اکثریت اس وقت پاکستان کی آبادی میں 22 کروڑ کی آبادی میں نوجوانوں کی ہے. ہم جو ہیں، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو نہیں ہوتی سپرفلوس، جو انگریزی کا لفظ ہے، ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. ہمارا جنریشن جو جوان آپ کی عمر کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ جو ہیں ان کی باتوں سے کر رہے ہیں. اس لیے ایک تو ان کی بات ہے، ایک دوسرا انہوں نے یہ جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، یہ جو ہمارا کھیپ ہے لیڈروں کا، ان کو وہ دیکھ چکے ہیں. آزمائے ہوں. ان لیڈروں کے پاس نوجوانوں کو کچھ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اینٹی پیپلز پارٹی ہوں یا اینٹی نون لیگ ہوں، پر آپ آبجیکٹیولی اسے آپ دیکھیے، they have nothing to say. خان نے وہ جو کہہ رہا ہے کہ بیرونی سازش ہے، بیرونی سازش اتنی نہیں ہے. شاید وہ جو آستانہ عالیہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ بیرون ملک سے شاید کو تھوڑی نزدیک ہو. اچھا، اب وہ گوگل میپ پہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آستانہ عالیہ کہاں پہ ہے، وہ پیر خانہ کہاں پہ ہے جس میں وہ سب کچھ ہوا، ان کے خلاف ہوا، لیکن وہ نزدیک، وہ یہاں پہ یہ سب کو پتہ ہے. لوگ نام لے لے کے کہہ رہے ہیں، وہ کوئی پتہ نہیں کہ میں تو اب وہ جو تخلص ایجاد ہو گئے ہیں عوامی لیول پہ وہ بھی ہم کہنے سے گریزاں ہیں کہ اس تخلص کا ہم نام لیں تو اس کی معنی پتہ نہیں کیا نکال لیا جائے. اب دیکھیں نا گجرانوالہ کا، اب آپ دیکھ لیں گجرانوالہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، پر میں ایک یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج وہاں ریکارڈ جلسہ ہوگا. اچھا، اور یہ ریکارڈ جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ گجرانوالہ میں ہو رہا ہے. وسطی پنجاب، سٹرانگ ہولڈ نون لیگ کا، شیخو پورہ، سیالکوٹ، فلانا. بھائی یہاں سے اگر آپ نے گجرانوالہ کا وہ حیت آپ نے بدل دی ہے، وہاں پہ یہاں تو کسی کو ہمت نہیں تھی ہوتی جانے کی. پیپلز پارٹی عرصہ دراز سے گجرانوالہ میں کوئی جلسہ نہیں کر سکے، اور ان کے اور کون تھا؟ یہی تھے. اور ان کو بھی جو پچھلی الیکشنز میں وسطی پنجاب میں وہ پذیرائی نہیں ملی پی ٹی آئی، ایگزیکٹلی، مطلب اوپر پنڈی میں تھی، ہمارے چکوال وغیرہ میں تھی، جنوب میں تھی، یہاں پہ اتنی نہیں تھی. لیکن یہ آپ نے شیخو پورہ کا الیکشن دیکھ لیا، اس میں ایک وکیل پہلی دفعہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں جو ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں، اور وکیلوں نے جو مطلب حشر کر دیا. میرے تو سارے، کیونکہ سلمان صاحب کے کہنے سے پہلے میرے تو سارے کالیگز ہیں، تو ان کی اگر یہاں ایسے پھینٹی ہو نون لیگ کی، مجھے اچھا نہیں لگتا.
ٹھیک وہ سارے اب جاوید لطیف کا کوئی کینڈیڈیٹ ہو اس کی پھینٹی ہو جائے، جس کے لیے نرم گوشہ ہمارے مہربان رکھیں، میں مہربانوں کا کیا نام لوں، تو ان کا اگر حشر ہو جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں تو کہتا ہوں کوئی عزت سادات قائم رہے، لیکن بات ہے مزاج لوگوں کا بدل چکا ہے، اور یہ جو چورن بیچ رہے ہیں، مطلب یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چھوڑیں، وہ ہمارے کالیگ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، ان پہ زیادہ کچھ کہنے کا وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن سارا کا سارا جو ڈرامہ ہوا ہے جی یہ نکالنے کا، اور کس لیے نکال رہے ہیں اب میں کیا کہوں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ جولیس سیزر نے جو کیلنڈر بنایا تھا، اور اس کیلنڈر میں جو 11واں مہینہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ ہو رہا ہے۔ مطلب جولیس سیزر کو جو اس کا ثانیہ تھا جولیس سیزر کا، اور شیکسپیئر نے کتاب لکھی، اسے 2000 سال ہو گئے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ جولیس سیزر کے کیلنڈر کا 11واں مہینہ جو ہے اتنا اہمیت کا حامل، وہ اتنا اہمیت کا حامل یہاں پہ ہو جائے گا، پکے پتہ نہیں یہ ہونا ہے اور یہ ہونا ہے اور یہ ہونا، آپ بس کر ہی جا رہے ہیں، وہ سارا اس کے لیے وہ سارا ٹھیک ہے۔